تین چیزیں آدمی کو ہلاک کرنے والی ہیں، ایک تو عورت کی فرما برداری کرنا، اور دوسرا غصہ کرنا اور شہوت پرستی کرنا۔ یہ تین باتیں اور بھی ہیں جو ہلاکت میں ڈالتی ہیں، ایک تو بادشاہوں کے حضور میں جرات اور دلیری کرنا، اور خائن کو امین بنانا، تجربہ اور آزمائش کے لیے زہر پینا۔ تین چیزیں آدمی کو ہلاک کرنے اور جلانے والی ہیں، دولت مندی کے بعد فکر و تنگ دستی، عزت کے بعد ذلت، عزیز و وقار کا فوت ہو جانا۔ بے شک جس شخص پر دنیا کی ہوس اور آخرت کی خواہش کی نسبت زیادہ قابو پا لے اور دنیا کے کام کاج اس کی نظر میں آخرت کے کاموں پر فوقیت رکھتے ہوں، تو بلا شبہ اس نے ایک فانی چیز کے عوض ایک باقی رہنے والی چیز کو بیچ دیا، اور ہمیشہ رہنے والی چیز کے بدلے ایک ہلاک ہونے والی شے کو لے لیا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا۔ دوستوں، جو شخص اپنے خیر خواہوں کی نصیحت کے خلاف کرتا ہے وہ ہلاکت میں پڑتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا وہ ہر طرح سے سلامت ہے، اور جو اس کے حکم کے خلاف کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص ہمارے طریقہ پر چلتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگا، اور جو ہمارے طریقے سے پیچھے ہٹا ہے وہ تباہ و برباد ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے یہ۔ جو شخص کام کرنے کے بعد اس کے نفع اور نقصان کو سوچتا ہے وہ بہت جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ جس شخص کو حق نجات نہیں بخشتا اسے باطل ہلاک کر دیتا ہے، اور جس کو علم ہدایت نہیں کرتا جہل اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ جو شخص ادب کے سلیقے سے ناواقف ہوتا ہے وہ سلامتی و امن کے ساحل سے گرداب ذلت و ہلاکت میں جا پڑتا ہے۔ پاؤں کے پھسلنے کا علاج آسان اور زبان کے پھسلنے میں ہلاکت جان ہے۔ لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ دغا کمائے، اور جو شخص نفسانی خواہشوں پر چلتا ہے وہ ہلاکت کے گھیرے میں گرتا ہے، اور اس کا پاؤں ایسا پھسلتا ہے کہ پھر اٹھ نہیں سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرتا ہے وہ جنت کی نعمتوں کا مالک ہوگا، اور جو اس کے عذاب سے بے فکر رہتا ہے وہ ہلاک اور تباہ ہوگا۔ مصیبت میں صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے نہ ڈرنا، اس کی ہدایت کی راہ پر نہ چلنا ہلاکت کا موجب ہے۔ ایسے شخص پر رحم کرنا جو خلق پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو روکتا، اور اس شخص پر مہربانی کرنا جسے مخلوق پر مہربانی نہیں امت کو ہلاک کرتا ہے۔ برائی نہایت کبیر راستہ اور اس کو کرنے والا بہت برا ساتھی ہے۔ غضب کی آگ کا بھڑک اٹھنا چاہ ہلاکت میں گراتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس سے خوش ہوتا ہے اس کے فریب پر بھروسہ کر لیتا ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور جو شخص اپنی قدر معلوم نہیں کرتا وہ ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے، اور جو شخص اپنے کام کا انتظام نہیں کرتا وہ بھی تباہی اور ہلاکت میں پڑتا ہے۔ جو شخص پوشیدہ اور چھپی ہوئی شرارتوں کو اٹھاتا ہے وہ انہی میں ہلاک ہو جاتا ہے، اور جو شخص ناممکن اور محال چیزوں کی امید رکھتا ہے اسے مدت دراز تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ فکر میں مبتلا رہتا ہے اس پر فکر اور غم غالب آ جاتے ہیں، اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ جس شخص نے یقین کو شک کے عوض حق کو باطل کے بدلے اور آخرت کو دنیا کے بدلے بیچ دیا وہ ہلاک اور برباد ہو گیا، اور جو شخص اپنی قدر معلوم نہیں کرتا وہ ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے، اور جو شخص اپنے کام کا انتظام نہیں کرتا وہ بھی تباہی اور ہلاکت میں پڑتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہی اور ہلاکت میں پڑے ہیں، ایک وہ دوست جو حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، دوسرے وہ دشمن جو مجھ سے کینہ اور عداوت رکھتے ہیں۔ نجات اور سلامتی ان لوگوں کا حق ہے جو نہ حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور نہ عداوت رکھتے ہیں۔ جو شخص دنیا کے نشے میں مست ہو گیا اور اس نے اپنے دین کو اس کے حق مہر میں دے دیا، بس جدھر دنیا جاتی ہے وہ اس کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے اور اس کو اپنا معبود مقصود بنا لیتا ہے، تو وہ ہلاک اور تباہ ہو گیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں دوسرے لوگ ان کی نعمتیں اور خوشحالی دیکھ کر ان پر رشک کرتے ہیں، مگر وہ آخرت میں ہلاک اور برباد ہونے والی جماعت میں شامل ہوں گے۔ جو شخص پوشیدہ اور چھپی ہوئی شرارتوں کو اٹھاتا ہے وہ انہی میں ہلاک ہو جاتا ہے، اور جو شخص ناممکن اور محال چیزوں کی امید رکھتا ہے اسے مدت دراز تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لذات نفسانی کی خواہش انسان کو گمراہ اور ہلاک کر دیتی ہیں۔
دنیا کی غذائیں تیری اور اس کی ہلاکت کا سبب ہیں، اور جس شخص کا کام اور تدبیر درست نہ ہو وہ اپنے بے تدبیری اور بد انتظامی میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ جس شخص میں بہترین صفت ادب موجود نہیں ہوتی، اس کے سب حالات میں اس کی ہلاکت نہایت آسان ہوتی ہے۔ بدظنی اپنے مصاحب کو ہلاک کرتی ہے، اور جو شخص اس سے دور رہے اسے نجات بخشتی ہے۔ جو شخص لوگوں کے واسطے ہلاکت کی تدبیریں کرتا ہے وہ خود ہلاک ہوتا ہے، اور جو شخص اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے وہ ہلاکت کی خرابی سے محفوظ رہتا ہے۔ جو شخص ایسے سخت اور دشوار کاموں میں پڑا رہتا ہے جو اس کی طاقت سے باہر ہوں وہ ایک نہ ایک دن ہلاک ہو جاتا ہے، اور جو شخص پانی کی گہرائیوں میں گھستا وہ ڈوب مرتا ہے۔ جو شخص حق کا خلاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ اپنے کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے والا بچا رہتا ہے، اور بچاؤ تلاش کرنے والا ہلاکت میں ڈالا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی حقیر نہ سمجھا کرو، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہلاک کرنے والے ہیں، اور جسے چھوٹے چھوٹے گناہ گھیر لے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔